یہاں پہ نہ تو بڑا لیکچر دینے والا ہوں اور نہ ہی چھوٹا. میری نظر میں آج کا جو لیکچر ہے وہ میرے لیے بہت ضروری ہے، بہت امپورٹنٹ ہے. ایک ایسا سبجیکٹ جو مجھے بچپن میں پریشان کرتا ہے، بچپن میں مجھے تنگ کرتا ہے. پہلویں کلاس میں سے لے کر 5ویں کلاس تک مجھے اگر کسی سبجیکٹ نے رلایا تو ایک ہی سبجیکٹ تھا جس کا میں نام آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا. ایک ایسا سبجیکٹ تھا جس نے میرے پسینے میرے جسم سے نکال دیے. اس سبجیکٹ کا تعلق میرے ساتھ بہت گہرا ہے. میں اس طرح کرتا تھا کہ جب میں چھوٹا ہوتا تھا تو ایک گاؤں کی مسجد میں جاتا تھا تو استاد اس سبجیکٹ کے مجھے سوال دیتا تھا، تو وہ سوال مجھ سے حل نہیں ہوتے ہیں. تو وہ سوال میں اپنی ماں سے کہتا تھا کہ یہ میرے بڑے بھائی سے ان سوالوں کا جواب مجھے دے دینا. میں واپس آتا ہوں تو کیا ہوتا ہے کہ پھر بھی اس بھائی نے مجھے سوالوں کے جواب دیے ہوئے ہیں، کبھی نہیں دیتا، کبھی دیے ہوئے ہیں. جس دن نہیں دیا تو میں روتا تھا، کمرے میں اکیلا ہو کے رو جاتا تھا، روتا تھا کہ آخرکار اس سوال جواب میں کہاں سے لاؤں، مجھے تو آتا ہی نہیں ہے، کیا کروں میں سبجیکٹ کا کیا کروں. میں رو رہا ہوں کمرے میں، چھوٹا ہوں پھر بھی رو رہا ہوں. میں حتیٰ کہ دوسرے سبجیکٹ میں ہوشیار ہوں، ذہین ہوں، چالاک ہوں، پھرت ہوں، مگر اس سبجیکٹ میں کچھ بھی نہیں کر پا رہا ہوں. پتہ نہیں کیوں مانا. ایسے کرتے کرتے یہ سین ہوتا تھا کہ استاد ہمارا جو ہوم ورک تھا جب میں گھر سے لے کر جاتا تھا تو وہ تو صحیح ہوتا تھا، مگر جب میں ہوم ورک ادھر ہمیں استاد دیتا تھا، کلاس ورک دیتا تھا تو ہمیں کچھ بھی نہیں آتا تھا. ہم روتے تھے اس کلاس میں روتا تھا کلاس میں. ایسے کر کے ہم نے ایسے ویسے کر کے 5ویں تو گزار دی. جب بعد میں گئے 6ٹھی 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں کلاس تک مجھے اس کا ایک بھی لفظ سمجھ میں نہیں آیا کہ استاد آخرکار بول کیا رہا ہے، کیا لکھ رہا ہے، کیا سمجھا رہا ہے، کیا کر رہا ہے. مجھے کوئی بھی چیز سمجھ نہیں آ رہی. اس دائیں سے بائیں سے ساری کی ساری ذہن سے چیزیں چلی جا رہی ہیں. پتہ ہی نہیں چل رہا کہ آخرکار اس کا حل کیا ہوگا، کیا سلوشن ہوگا. مجھے کوئی بھی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ آخرکار مجھے اس سبجیکٹ کا حل مجھے کہاں سے ملے گا، کیسے ملے گا. آپ یقین کریں گے دوستو، میں جب 11ویں 12ویں میں گیا اس سبجیکٹ سے ڈر کے میں نے اپنا فیلڈ ہی الگ کر لی. میں نے اس سے پیچھا چھڑانے کے لیے ہی جان چھڑا لی کہ میں نے کہا ابھی اس سے مجھے نہیں نپٹنا پڑے گا. اس سبجیکٹ کا نام تھا میتھمیٹکس. جس سبجیکٹ سے مجھے نفرت تھی اس سبجیکٹس کو میں نے فرسٹ ایئر انٹر میں بھی کوئی بھی چیز اس کی مجھے نہیں سمجھ میں آئی. حتیٰ کہ مجھے آہستہ آہستہ فزکس سے پیار ہونے لگا تھا، مگر میں نے ایک دفعہ پڑھا کہ میتھمیٹکس از دا لینگویج آف فزکس. میں نے صرف اس لائن کو پوائنٹ آؤٹ کر دیا. مجھے سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ یہ اتنا بڑا جملہ کیسے ہوتا ہے کہ میتھمیٹکس از دا لینگویج آف دا فزکس. آخرکار یہ کہہ کیا رہا ہے. مجھے تو سمجھ میں نہیں آیا اس وقت میں کہ یہ میں نے تو صرف انڈر لائن کر لیا. جب بعد میں ایسا پڑھتا گیا فزکس کے اندر میں چلتا گیا، فارمولاز لگنے لگے تو میں تو اور بھی ڈگمگانے لگا کہ مجھے تو بیسک آتی ہی نہیں ہے، ایڈوانس آتی نہیں ہے، انٹرمیڈیٹ میٹرک کی آتی نہیں ہے. تو ابھی میں سبجیکٹ کو کیسے ہینڈل کروں گا، فزکس کو کیسے سمجھوں گا جس سے میرا دل لگ گیا ہے. تو ابھی میں نے کہا کیسے کیا کروں، اس سے نپٹنے کا کوئی ہوگا، حل ہوگا، کیا ہوگا. تو پھر میں نے سوچا کہ اس سبجیکٹ کو سیکھتے ہیں. اس سبجیکٹ کی میں نے ایڈمیشن لے لی. پہلی مرتبہ میں نے اس سبجیکٹ کی ایڈمیشن لی اور ایڈمیشن کس کلاس کی لی، 11ویں کلاس کی. نہ تو مجھے میتھمیٹکس آ رہی ہے میٹرک کلاس کی، نہ 9ویں کلاس کی، نہ بیسک کی. میں نے ڈائریکٹ یہاں سے لی فرسٹ ایئر کے لی اور اس کے ساتھ انٹر کی کلاس بھی لینے لگا. سمجھ میں تو کچھ بھی نہیں آیا. 1 مہینے کے بعد میں نے اکیڈمی جانا چھوڑ دیا. آہستہ آہستہ کر کے وقت گزرتا گیا. پھر میں آیا گریجویشن کرنے. گریجویشن جب کرنے آیا تو ادھر بھی مجھے میتھمیٹکس کی ضرورت پڑی. میں نے ساری بیسک کی بکس لے لی، اپنی ٹیکسٹ بک لے لی، الگ ٹیکسٹ بک لے لی. نیٹ سے اس سبجیکٹ سے اوپر میں نے محنت کرنا شروع کر دی. یقین جانے کہا جاتا ہے کہ میتھمیٹکس از دا کوئین آف دا سبجیکٹ. سچے جس سبجیکٹ سے میں ڈرتا تھا اسے پیار کرنے لگا. جس سبجیکٹ سے میں
جس سبجیکٹس کے لیے میرے پسینے نکلتے تھے، روتا تھا میں، اسی سبجیکٹ کو میں ہنسی سالو کر رہا ہوں، میرا دماغ شارپ ہو رہا ہے، اس کو الگ الگ بکس پڑھ رہا ہوں، الگ الگ ٹیکسٹ الگ الگ اینگل سے دیکھ رہا ہوں، سوال کا جواب دیکھ رہا ہوں کہ آخرکار اس کا حل کیا ہوگا، کیسے نکلے گا۔ تو آہستہ آہستہ کر کے مجھے اس کے جواب ملنے لگے، سالو ملنے لگے، مجھے سبجیکٹ سے پیار لگے۔ میں نے بیسک، 9th میٹرک، فرسٹ ایئر انٹر، صرف 3 ماہ کے اندر میں نے سارے سیکھ لیے۔ حتیٰ کہ میں نے کیلکولس بھی سیکھنا شروع کر دیا تھا، مگر پھر میں نے کیلکولس سے ہٹا دیا سے میں نے 12ویں تک اچھے طریقے سے میتھمیٹکس کو سیکھ لیا۔ آج اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد صرف اس کہانی تک ہی نہیں تھا، صرف بتانا یہی تھا کہ میں اس یوٹیوب چینل کے اوپر ایک پوری کی پوری میتھمیٹکس کی پلے لسٹ لیتا ہوں، ان بچوں کے لیے جو اکیلے میں ہوتے ہیں، ان بچوں کے لیے جن کے پسینے نکل جاتے ہیں، ان بچوں کے لیے جن کو بیسک نہیں آتی، ان بچوں کے لیے جس کو ایڈوانس نہیں آتی۔ تو اس میں صرف اور صرف بیسک بھی ایڈوانس کروں گا، 9th میٹرک کے کورس بھی ایڈٹ کروں گا، اور فرسٹ ایئر انٹر کے میں خود آ کے آپ کو سکھاؤں گا تاکہ کوئی بھی کنفیوژن نہ رہے۔ اس میتھمیٹکس کو انٹرسٹنگ بنانے کے لیے میں اس میں ہسٹری میں جاؤں گا کہ میتھمیٹکس ہماری زندگی میں کس طرح اور کہاں سے اس کا ایوولوشن ہوا، برتھ ہوا، تاکہ ہمیں اور بھی گہرائی سے سمجھنے میں مدد ملے کہ آخرکار یہ سبجیکٹ کہاں سے آیا۔ جتنے بھی بڑے بڑے میتھمیٹیشنز ہیں اور ان کے اوپر میں بایوگرافیز بناؤں گا تاکہ آپ کو اور بھی سننے میں مزہ آئے، اور بھی لیکچر دیکھنے میں مزہ آئے، اس فیلڈ سے بھاگے نہیں، اس میں آپ کو پیار آ جائے، ایک دم فیل آ جائے آپ کو اس سبجیکٹ کے اندر۔ تو میں آپ کو پورا کا پورا کنٹینٹ یوٹیوب کے اوپر ڈالنے والا ہوں، اور میں کوشش کروں گا کہ جتنا مجھے آتا ہے وہ میں اچھے طریقے سے اور صحیح طریقے سے آپ کو سکھاؤں۔ اس کے بعد اس سبجیکٹ کو اور بھی انٹرسٹنگ بنانے کے لیے میں میتھمیٹکس کے اوپر جتنے بھی موویز بنی ہوئی ہیں ان موویز کی آپ کو لسٹ بنا کر دوں گا کہ میتھمیٹکس کے اوپر جتنے بھی بڑی بڑی موویز بنی ہوئی ہیں وہ کس طرح بنی، کیسے بنی، کس نے بنائی، اس کا تھیم کیا ہے، یہ سب آپ اس لیکچر میں ملیں گے۔ اور اس کے بعد آپ سب کو ایک اور سیریز میں دوں گا میسٹریز کے نام پہ۔ میسٹریز اس وجہ سے میں انکلوڈ کر رہا ہوں کہ آپ کو سبجیکٹس کے اوپر پورے کا پورا مزہ آ جائے، دل آ جائے سبجیکٹ کے اوپر۔ ایسے نہ ہو کہ ہم ایک دن پڑھیں، دوسرے دن پڑھیں، تیسرے دن بھاگ جائے، نہیں، چاہے مجھ سے پڑھیں کسی اور سے پڑھیں، مگر آپ کو اس سبجیکٹ کے اوپر دل آ جائے۔ اور ایک چیز میں اس میں ایڈ کروں گا، اپلیکیشنز آف میتھمیٹکس ان آور ڈیلی لائف، کیونکہ میتھمیٹکس کی اپلیکیشن کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ میتھمیٹکس کی اپلیکیشنز یہ ہیں جو ہمیں سکھائیں گی کہ ہمیں میتھمیٹکس کو کس طرح یوز کرنا ہے، کہاں یوز کرنا ہے، کیسے یوز کرنا ہے، اور سمجھنا ہے اسے سبجیکٹ کو گہرائی تک سمجھنا ہے کہ کس طرح کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کس طرح ہوتی ہے یہ چیزیں، ہر ایک چیز ڈیٹیل میں سمجھیں گے۔ میسٹریز کے بعد میں جو ایک چیز ایڈ کروں گا اس سیکشن میں، اس پلے لسٹ میں، وہ ہوگی ٹولز اینڈ ٹرکس، چھوٹی چھوٹی ٹرکس، بیسک میتھمیٹکس کی، بڑی میتھمیٹکس کی، ایڈوانس میتھمیٹکس کی، جتنی بھی ٹرکس ہیں وہ میں اس لیکچر میں ایڈ کروں گا تاکہ آپ کو آسانی ہو سمجھنے میں، پڑھنے میں، لکھنے میں۔ بڑے بڑے سوال کو شارٹ جو ٹرکس ہیں سوالو کرنا سیکھیں گے یہاں پہ تاکہ آپ کو بھی آسانی ہے اور سمجھ میں۔ میں اور بھی چیزیں کچھ راز ہیں، سیکریٹس ہیں، جیسے جیسے ٹائم چلے گا مجھے لگے گا میں محنت کروں گا اس سبجیکٹ کے اوپر، جتنا مجھے نہیں آتا میں کوشش کروں گا وہ بھی میں سیکھ لوں تاکہ آپ کو بہتر سے بہتر چیزیں دینے کے لیے میں کوشش کروں، ریڈی رہوں۔ تو چلیے اس ویڈیو کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔